بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 63 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور اس کی ضروب ناتجہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: شرط انتاج شکل ثالث کون الصغری موجبۃ وکون احدی المقدمتین کلیۃ فضروبہ الناتجۃ ستۃ احدھا کل با جا وکل باء فبعض جاء وثانیہا کل با جا ولا شیء من باء فبعض جا لیس وثالثہا بعض با جا وکل باء فبعض جاء ورابعہا بعض با جا ولا شیء من باء فبعض جا لیس وخامسہا کل با جا وبعض باء فبعض جاء وسادسہا کل با جا وبعض با لیس فبعض جا لیس۔ ترجمہ: شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط صغریٰ کا موجبہ ہونا اور دو مقدموں میں سے ایک کا کلیہ ہونا، لہذا اس کی ضروب ناتجہ 6 ہیں۔ ان میں سے ایک کلو با جا و کلو باء الی آخری ہیں۔ شرط انتاج شکل ثالث، یہاں سے مصنف شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں ہیں۔ تو شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں وہ بھی 2 ہیں، جس طرح کہ شکل اول اور ثانی کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں، اسی طرح شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ کیف کے اعتبار سے ایجاب صغریٰ یہ شرط ہے اور کم کے اعتبار سے کلیت احدی المقدمتین یہ شرط ہے۔ یعنی یہاں بھی سابقہ شکلوں کی طرح کیف کے اعتبار سے بھی ایک شرط ہے اور کم کے اعتبار سے بھی ایک شرط ہے۔ کیف کے اعتبار سے صغریٰ کا موجبہ ہونا اور کم کے اعتبار سے صغریٰ اور کبریٰ میں سے کسی ایک مقدمے کا کلیہ ہونا یہ شرط ہے۔ تو یعنی ایجاب صغریٰ اور کلیت احداہما یہ 2 شرطیں شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی ہیں۔ فضروبہ الناتجہ، یہ شرطوں کے اوپر تفریع ہے۔ تو جب اس شکل کے نتیجہ دینے کی یہ 2 شرطیں ہیں، لہٰذا ان شرطوں کو جب آپ مد نظر رکھیں گے تو اس کی ضروب ناتجہ وہ 6 ہوں گے۔ یہاں بھی عقلی احتمال کل 16 ہیں، لیکن ان 16 احتمالات میں سے جو 6 احتمالات ہیں یہ واقع کے اندر ہیں اور وہ ضروب ناتجہ ہیں، ان کا نتیجہ آتا ہے، اور باقی جو 10 ضروب ہیں وہ غیر منتج ہیں، وہ نتیجہ نہیں دیتی کیونکہ ان کے اندر شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں نہیں پائی جاتی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ 6 ضروب ناتجہ کون سی ہیں۔ تو یہ 6 ضروب ناتجہ یہ ہیں: نمبر 1 صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، نتیجہ آئے گا موجبہ جزیہ۔ نمبر 2 صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ نمبر 3 صغریٰ موجبہ جزیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، نتیجہ آئے گا موجبہ جزیہ۔ نمبر 4 صغریٰ موجبہ جزیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ نمبر 5 صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ نمبر 6 صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ، نتیجہ آئے گا سالبہ جزیہ۔ اب ان کو ہم مثالوں کے اندر دیکھتے ہیں جو مصنف نے مثالیں دی ہیں۔ تو جو ضرب اول ہے، پہلی ضرب جو منتج ہے وہ یہ ہے کہ صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ
بی موجبہ کلیہ نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی یہ مثال ہے کلو با جا و کلو با آ۔ یہاں صغرا بھی موجبہ کلیہ ہے، کبرا بھی موجبہ کلیہ ہے، شکل ثالث ہے کیونکہ اس کے اندر با یہ حد اوسط ہے اور یہ دونوں کے اندر موضوع ہے۔ نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، صغرا موجبہ ہے اور یہاں دونوں مقدمے ہی کلیہ ہے، تو نتیجہ آئے گا بعض جاء موجبہ جزیہ۔ دوسری ضرب یہ ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ، کبرا سالبہ کلیہ، تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے کلو با جا ولا شیء من با آ۔ کلو با جا صغرا یہ موجبہ کلیہ ہے اور کبرا یہ سالبہ کلیہ ہے، شکل ثالث ہے کیونکہ با حد اوسط دونوں کے اندر موضوع ہے۔ نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا ہے اور کلیت احداہما بھی شرط ہے کیونکہ یہاں دونوں کلیے مقدمے کلیے ہیں، تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا یعنی کہ بعضو جا لیسا آ۔ وثالثھا یہ تیسری ضرب منتج اس کو بیان کرتے ہیں۔ تیسری ضرب منتج ہے کہ صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو تو نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا، جیسے بعضو با جا و کلو با آ، تو یہ شکل ثالث ہے کیونکہ با اس کے اندر حد اوسط ہے اور یہ دونوں کے اندر موضوع ہے۔ نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، تو نتیجہ آئے گا موجبہ جزیہ یعنی کہ بعضو جا آ۔ ورابعوہا یہ چوتھی ضرب منتج اس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے کہ صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے بعضو با جا ولا شیء من با آ، تو نتیجہ آئے گا بعضو۔ یہ شکل ثالث ہے کیونکہ اس کے اندر حد اوسط دونوں کے اندر با اور وہ موضوع ہے، نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا ہے اور کلیت کبرا یہ بھی شرط پائی جا رہی ہے۔ وخامسھا یہ پانچویں ضرب ہے۔ پانچویں ضرب یہ ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ جزیہ ہو تو نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے کلو با جا و بعضو با آ۔ با حد اوسط دونوں کے اندر موضوع، شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں بھی پائی جا رہی ہیں، ایجاب صغرا ہے اور کلیت احداہما بھی شرط وہ پائی جا رہی ہے، تو با حد اوسط گر جائے گی، نتیجہ موجبہ جزیہ ہوگا یعنی کہ بعضو جا آ۔ وسادسھا چھٹی ضرب جو کہ منتج ہے وہ یہ ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا سالبہ جزیہ ہو تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا۔ اس کی مثال ہے جیسے کلو با جا و بعضو با لیسا آ۔ شکل ثالث ہے کیونکہ با حد اوسط دونوں کے اندر موضوع ہے، نتیجہ دینے کی شرطیں بھی ہیں، ایجاب صغرا ہے اور کلیت احداہما بھی شرط پائی جا رہی ہے، تو نتیجہ سالبہ جزیہ ہوگا یعنی کہ بعضو جا لیسا آ۔ تو یہ شکل ثالث کی ضروب ستہ آ گئی، 6 ضروب جو کہ منتج ہیں۔ آپ ان کے نتائج کے اندر اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب کا نتیجہ جزیہ آتا ہے، کہیں موجبہ جزیہ اور کہیں سالبہ جزیہ۔ تو آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جس طرح شکل اول کی خصوصیات ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر موجبہ کلیہ آتا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ محصورت اربع اس کے نتیجے کے اندر آتے ہیں، اور اسی طرح اپنے مصنف نے شکل ثانی کی بھی خصوصیت بیان کی تھی کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ آتا ہے، تو اس سے آپ یہ نتیجہ کہ شکل ثالث کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ جزیہ آتا ہے، اس کا نتیجہ کلیہ نہیں آتا۔ آگے عام ہے کہ وہ موجبہ جزیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرطیں اور ان کی ضروب ناتجہ کو ہم نے جانا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔